أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا.
وداعيا إلى الله بإذنه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. بر محمد وآل محمد بلندر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. جہاں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے تماموں میں سے گزارش کی جاتی ہے پڑھے اللہ تشریف لیں. مجلس سے کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. پر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. محمد وآل محمد کی ذات بلندر صلوات. ہے بوریا نشیں تو کیا امیر پھر امیر ہے بوریا نشیں تو کیا امیر پھر امیر ہے. عدو ہے حکمراں تو کیا فقیر پھر فقیر ہے. عدو ہے حکمراں تو کیا فقیر پھر فقیر ہے. بہت سے دن ہیں عید کے غدیر پھر غدیر ہے.
بہت سے دن ہیں عید کے غدیر پھر غدیر ہے، خوشی کے دن ہیں فطر اضحیٰ اور مباحلہ سبھی، خوشی کے دن ہیں فطر اضحیٰ اور مباحلہ سبھی، جو معصیت سے پاک ہو وہ روز بھی ہے عید ہی، خوشی کے دن بہت سے ہیں غدیر پھر غدیر ہے، خوشی کے یا علی، خوشی کے دن بہت سے ہیں غدیر پھر غدیر ہے، علی نبی کا جانشین ہے باب شہر علم بھی، علی نبی کا جانشین ہے باب شہر علم بھی، شریک نور مصطفیٰ ہے پیش اور وسیع ولی، شریک نور مصطفیٰ ہے پیش اور وسیع ولی، وہ سب ہے پر نبی نہیں، وزیر پھر وزیر ہے، وہ سب ہے پر نبی نہیں، وزیر پھر وزیر ہے، ہلاک ہونے سے بچایا اس نے تم کو بارہا، ہلاک ہونے سے بچایا اس نے تم کو بارہا، اگرچہ تم نے ہر قدم پہ مرتضیٰ کو دکھ دیا، اگرچہ تم نے ہر قدم پہ مرتضیٰ کو دکھ دیا، مدد کو پھر بھی آئے گا امیر پھر امیر ہے، مدد کو پھر بھی آئے گا امیر پھر امیر ہے بوریا نشیں تو کیا امیر پھر امیر ہے، نعرہ صلوات۔ چند شعر بی بی زینب سلام اللہ کی شان میں۔ کیا بتاؤں مقام زینب کا، 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 اس میں اعظم ہے نام زینب کا، اس میں اعظم ہے نام زینب کا، اور میں بھی پڑھتا ہوں قصیدہ پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں قصیدہ پڑھتے ہیں، میرے بارہ امام زینب کا، اس میں اعظم محمد علیہ محمد، تیرے گھر میں بھی آئے تاجوری،
گھر میں بھی آئے تاجوری، تو بھی بن جا غلام زینب کا، اس میں اعظم ہے نام زینب کا، بن گیا خود ہی علم کاغذ پر، بن گیا خود ہی علم کاغذ پر، لکھ رہا تھا میں نام زینب کا، لکھ رہا تھا میں نام زینب کا، کیا بتاؤں مقام زینب کا۔ ایک اشعار سلام کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دور سلامی دنیا کا، صدیوں میں ایسا آتا ہے، ایک دور سلامی دنیا کا، صدیوں میں ایسا آتا ہے، جب کوئی پیغمبر اٹھتا ہے یا کوئی شہادت پاتا ہے، جب کوئی پیغمبر اٹھتا ہے یا کوئی شہادت پاتا، اے نہر فرات، اے نہر فرات، افسوس کر اپنی قسمت پر، اے نہر فرات، اے نہر فرات، افسوس کر اپنی قسمت پر، کوثر کا ساقی آج تیرے ساحل سے پیاسا جاتا ہے، کوثر کا ساقی آج تیرے ساحل سے پیاسا جاتا ہے، سجاد اسیر افسوس کسی نے یہ نہ کہا، سجاد اسیر جور ہوئے، افسوس کسی نے یہ نہ کہا، یہ پاؤں ستون کعبہ ہیں، زنجیر کسے پہناتا، یہ پاؤں ستون کعبہ ہیں، زنجیر کسے
ایک دور سلامی دنیا کا صدیوں میں ایسا آتا ہے. اللہم صلی اللہ میں ہمارے آگے آئے ہوئے مہمان جناب قبلہ مولانا آقا نصیب صاحب سے کہ آئے اور مجلس سے ہم سے مجلس سے خطاب فرمائے پر محمد وآل محمد صلوات. ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے. ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے. اپنے لب سنگے در شاہ پہ ملتے رہیے، اپنے لب سنگے در شاہ پہ ملتے رہیے. یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو زبان دیتا ہے. نعرہ حیدری حیدری محمد وآل محمد صلوات. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نظر مشت اللہ اکبر یا رسول اللہ. علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، یا علی حق زندہ باد مرد آباد. بے شمار بے شمار ماشاءاللہ. نظر معصومین، نظر شہدائے کربلا، نظر اسرائے کربلا، رحم اللہ من قرأ سورة المبارکۃ الفاتحہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضروں کے ہم سے گزارش ہے یاد فرمائیں شہدائے اسلام، شہدائے حق، شہدائے ملت جعفریہ. مذہب حق پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے علماء اعلام، مجتہدین کرام، ہمارے والدین اعظام میں سے ظاہراً جن کے سائے ہمارے سروں پر نہیں، اساتذہ کرام جن کی کوئشوں اور کاوشوں سے یہ علوم محمد و آل محمد علیہ السلام ہمارا اب تک پہنچے، وہ تمام شہداء جو دفاع مقدس سے مذہب حق میں ہمارا جدہ کیے گئے، نماز جمعہ کے محافظین، نماز جماعت کے محافظین، فرش عزا، ذکر معصومین، مجلس عزا، جلوس عزا، خدمت گزاری عزاداران و نماز گزاران، وہ تمام مرحومین جن کے حقوق ہمارا کی گردنوں پر ہیں، حدیث قصہ خانان، سوز گزاران، سلام پڑھنے والے، ممبروں پر حق انجام دینے والے، نوحہ کہنے والے، نوحہ پڑھنے والے، ماتم داران، وہ تمام مرحومین جو اس وقت شہادت کے درجے پر فائز ہو رہے ہیں لیکن ہمیں جان بوجھ کر خبر نہیں ہے. افغانستان کے ایک بڑے شیعہ نشین علاقے کو 9 دن کا الٹیمیٹم دیا گیا تھا. 5 دن گزر گئے ہیں اور اللہ اور مولا کائنات اور امام زمان کے علاوہ ظاہراً کوئی مددگار نہیں ہے، لیکن جیت علی ولی اللہ کی ہے. قتل ہو کے بھی اور مملکت افغانستان بھی بچے گی پاک خون سے ہی، جیسے پاکستان بچا ہوا ہے پاک خون سے، لیکن وہاں شیرخوار بچوں کو اسی طریقے سے شہید کیا جا رہا ہے، اچھال کے نوکے نیزہ پر گولیوں سے بھون کر، زندہ جلا کر، گھروں پہ حملے کر کے. ان تمام شہداء فرشدہ پر حاضرین تمام مرحومین، اس فرشدہ کے خادمین، منتظمین، محتممین کے تمام مرحومین، بالخصوص مرحوم سلیم قاضی اور مرحوم عامر النساء کی ارواح کے لیے رحم اللہ من قرأ سورة المبارکۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وأفضل التحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. لي خمسة أطفي بهم حر الوباء الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة سلام الله عليهم أجمعين. ولعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. عزیزان گرامی، عظیم ترین ذمہ داری ذکر معصوم علیہ السلام. 5 مجالس، 6 سفر، 10 سفر 1443 ہجری، بارگاہ مسجد حیدر شاہ حقانی علی اللہ مقامہ. چوتھی مجلس. بہت سے عنوانات آپ کے دامان سے متصل ہیں. ان تمام کی صحت و عافیت کے لیے بہت سے نام ہیں متصل. میرے استاد محترم عمران کاظمی صاحب ہیں، نسیم صاحب ہیں، عسکری زیدی صاحب ہیں. ایک بچہ ہے انشاءاللہ العزیز، خیر عافیت سے ہوگا. میں 2-3 دن سے رابطہ نہیں کر سکا. سید منتظر مہدی باقری ابن علمدار باقری، اس کی صحت و عافیت کے لیے، اپنے تمام مریضوں کی صحت و عافیت کے لیے، دشمنوں کی نیسی نابودی کے لیے، والدین کی جو زندہ ہیں ان کی صحت و عافیت اور طول عمر کے لیے، جو مرحوم ہیں ان کے درجات کی بلندی کے لیے، اپنے تمام حوائج شریعہ کی برابری، دشمنوں کی نیسی نابودی کے لیے، وارث کے ظہور میں تعجیل، وارث کے لشکر میں شامل ہو کر وارث کے سائے میں دشمنان جناب معصوم کونین سے ہر قسم کے کسی بھی طریقے سے جو بھی گستاخ ہے اس سے شدید انتقام لینے کے لیے حب جناب معصوم کونین حضرت فاطمہ الزہرا بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والعن اعداہم. پانی غم حسین میں بہنے کا ہے سبب، کرتے ہیں لوگ آگ پہ ماتم بصد ادب، ماتم کی ہر صدا پہ ہوائیں ہیں مضطرب. پانی غم حسین میں بہنے کا ہے سبب،
کرتے ہیں لوگ آنکھ پہ ماتم بصد ادب، ماتم کی ہر صدا پہ ہوائیں ہیں مضطرب، فرش عذابی خاک پہ بچھتا ہے روز و شب، چاروں پہ راج ہے تو شہ مشرقین کا، دراصل زندگی پہ ہے قبضہ حسین کا، دراصل زندگی پہ ہے قبضہ حسین کا، آتا ہے لب پہ نام علی ولی کا جب، آتا ہے لب پہ نام علی ولی کا جب، ہونٹوں کو چومتی ہے زباں اور زباں کو لب، ہونٹوں کو چومتی ہے زباں اور زباں کو لب، آلام و درد و رنج و مصائب غم و تعب ایک دم سے سامنے سے ہوا ہو گئے وہ سب، ایک دم سے سامنے سے ہوا ہو گئے وہ سب، دل نے خفی کہا تو زبان جلی کہا، عقد ہزار کھل گئے جب یا علی کہا، عقد ہزار کھل گئے جب یا علی کہا، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے، انجیر کی قسم زیتون کی قسم اس عظیم شہر کی قسم، وہذا البلد الامین، ہم نے بالضرور انسان کو سکون سے بنایا ہے، ہم نے انسان کو بہترین وقت میں خلق کیا ہے، مختلف زمینوں سے مٹیاں جمع کیں، مختلف پانیوں کو جمع کیا، جسم کو تشکیل دیا، اپنی روح پھونکی، ملائکہ کو سجدے کا حکم دیا، جس نے مانا سلمان جو نہ مانا شیطان، ہم نے انسان کا جسم تخلیق کیا مختلف مٹیوں سے، کہیں کھنکتی ہوئی مٹی تھی، کہیں نرم مٹی تھی، کہیں سخت مٹی تھی، مختلف ہواؤں کو کتنا کریم ہے، ذرے ذرے کو جمع کیا، خود ہی قطرہ بنایا، خود ہی پاک قطروں کو متصل کیا، کتنا کریم ہے۔ اشیاء سجدہ شکر کر، جب تیرا عقد نکاح ہوتا ہے، جب تمہارا نہ جانے کیا بات ہے، اللہ نے کیوں یہ سلسلہ رکھا ہے، قرآن شروع کرو تو اس حرف سے شروع ہوتا ہے جس کی تشریح مولائے کل حیدر کرار امیر المومنین علی بن ابی طالب بسم اللہ الرحمن الرحیم، با کا نقطہ، اور جب وہ ان پاک قطروں کو ملانے کا انتظام کرتا ہے تو پھر بابا کا جملہ ہوتا ہے، جو اللہ کے نبی اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے عقد نکاح میں خطبے میں قرآن نازل ہونے سے پہلے، نبی کے اعلان مبعث سے پہلے اللہ نے کیا عظیم انتظام رکھا ہے، تم تلاش کرتے رہو، ہم بتائے دیتے ہیں، جدی پشتی مومن ہیں۔ اس سے پہلے کہ قرآن نازل ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ آیتیں نازل ہوتی ہیں، اس سے پہلے کہ اللہ کے نبی اعلان مبعث کرتے، اعلان رسالت کرتے، چچا نے نکاح میں الحمدللہ کہا ہے۔ ہر محب اہل بیت، ہر شیعہ کے گھر میں جب عقد نکاح ہوتا ہے تو لفظ الحمدللہ سے خطبہ نکاح کا آغاز ہوتا ہے، جبھی تو نسل پاک ہوتی ہے، جبھی تو نسل متصل ہوتی ہے۔ خود ہی جمع کیا، خود ہی قطرے کو ملایا، خود ہی نطفہ بنایا، خود ہی اس سے مضغہ بنایا، گوشت کا لوتھڑا بنایا، ہڈیاں بنائی، نہ جانے کیا کیا کیا، کرا کے ایک پورا سالم انسان بنا کر وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی روح پھونک دی، انسان تو بن گیا، پیدا ہو گیا، دنیا میں آ گیا۔ پاک کیسے ہو؟ کہنے لگے غسل دیں گے، اس کو پاک کریں گے۔ ہم نے کہا یہ تو ظاہری پاکی ہے، باطنی نجاست کیسے دور ہو؟ کہنے لگے پیدا تو مسلمان ہوا ہے، خالق اللہ ہے، خالق اللہ ہے، پیدا اللہ نے کیا ہے، بہترین وقت میں پیدا کیا ہے،
بہترین درجات کے لیے پیدا کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر پیدا ہوا ہے۔ دنیا کا ہر انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر پیدا ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اپنے ماحول معاشرے میں کوئی کسی بھی مذہب کو قبول کر لے۔ پیدا مسلمان ہوا ہے، کہنے لگے مسلمان پیدا ہوا ہے، مومن ہونا ہے۔ ہر پیدا ہونے والا مسلمان ہے، بڑا ہوتا جائے گا، بالغ ہوگا، واجبات عائد ہو جائیں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا، تبرہ، سب کچھ واجب ہو جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ مسلمان پیدا ہوا ہے، ایمان کی منزل کیسے پائے گا؟ کہنے لگے جب تک اس کے کانوں میں اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی و اولادہ المعصومین حجج اللہ کا اعلان نہ ہوگا، جب تک اعلان ولایت نہ ہو جائے، ایمان کا تھیوریکلی اسٹیپ نہیں ملے گا۔ یہ پہلے قبول کرے گا ولایت کو تو پھر عمل پہ آئے گا۔ اللہ کے نبی کی رسالت کا اقرار ہے، خود وحدانیت وحدہ لا شریک کا اقرار ہے، ولایت مولا کا اقرار ہوگا تو یہ ایمان کے منزل پر، ایمان کی جانب راغب ہونا شروع ہوگا۔ جب یہ ولایت کا اقرار کر لے گا تو کہنے لگے اس کو واجب کہلوایا ہے یا مستحب؟ چنگل شاہ صاحب اس نے کان میں واجباً نیت کی تھی کہ میں واجب اذان، واجب اقامت یعنی مستحب قربتاً اللہ، کہنے لگے کہنا ہماری ذمہ داری ہے، پھر اللہ کی مرضی ہے کہ یہ واجب قبول کرے یا مستحب قبول کرے۔ اگر واجب قبول کر لے گا تو جیسے جیسے بڑھتا چلا جائے گا، جو مولا نے کہا ہے اس پہ عمل کرے گا، جو مولا کائنات نے تعلیم دی ہے ان سے حاصل کرے گا، عمل کرتا رہے گا۔ ہم نے کہا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہنے لگے جب وہ مولا کی باتیں سنے گا نا تو مجنون ہو جائے گا، دیوانہ۔ ہم نے کہا میرے علی کی باتیں سن کے دیوانہ؟ کہنے کہ ہاں وہ دنیاوی دیوانہ نہیں ہوگا، پھر وہ عظیم دانا دیوانہ ہوگا کہ دیوانہ آل محمد کہلائے گا، بہلول کے نام سے پہچانا جائے گا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کہنے لگے شرط یہ ہے کہ علم حاصل کرے، مولا کیا کرتے رہے ان کو حاصل کرے تو خود بخود واجب ہو جائے گا۔ جب تک میں اپنے مولا کی ولایت کا اقرار وجوباً نہیں کروں گا، جب تک اپنے آخری نبی کی رسالت خاتم النبیین ہونے کو وجوباً قبول نہیں کروں گا۔ اس لیے کہ دیکھیے واجب اور مستحب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ واجب 100% ہے، کرنا ہی کرنا ہے۔ مستحب میں آپ ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں، مستحب میں ادھر ادھر چلے جاتے ہیں۔ اچھا نماز وقت کم ہے، جلدی پڑھنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے خالی مستحب کر لیا، مستحب کو ترک کر دیا، یہاں پورا ذکر رکوع ذکر سجدہ ترک کر دیا، درود ترک کر دیا، بس سب 3 مرتبہ سبحان اللہ۔ قضاء عمری میں یہی کرتے ہیں نا، قضاء عمری نمازوں میں صرف واجبات پڑھتے ہیں، مستحبات ترک، یعنی مستحب پہ آپ کو اختیار ہے کہ ترک کر دیں۔ جنہوں نے مستحب سمجھا انہوں نے اپنا ایک مرزائی اور بنا لیا، قادیانی لعنت اللہ علیہم اجمعین۔ جنہوں نے مستحب سمجھا خاتم المرسلین کو کی رسالت کو، انہوں نے اپنا ایک اور نیا مذہب بنا لیا، اپنے جیسا سمجھنے لگے۔ پھر نبی نے اپنے آپ کو کہا ہے میں تم جیسا ہوں، یہ کب کہا ہے تم مجھ جیسے ہو؟ نبی اللہ نے کہا ہے میں تم جیسا ہوں۔ وہ افراد جو یہ چاہتے ہیں کہ نماز فجر میں اٹھیں، مولانا بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں، آنکھ نہیں کھلتی، کیا کریں؟ ہم نے کہا سورہ حشر کی آخری آیت پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا فلا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ قل انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں، تم جیسا بشر ہوں۔ تم مجھ جیسے بشر ہو نہیں کہا نا، ہم نے کہا نبی نے کہاں کہا مجھ جیسا بشر، کس کو کہا؟ کہنے کہ وہ ایک ہی کو کہا۔ اللہ نے بغیر بسم اللہ کے برات نازل کر دی۔
اللہ نے بغیر بسم اللہ کے سورہ برات نازل کر دی. نہیں گھبرائیں نہیں. پھر آپ پہلی مجلس کا جملہ کہہ دوں, یہ لفظ تبرہ, براءت, دوری, یہ ہمارے بھائیوں میں بھی ہے. چھٹا کلمہ اظہار براءت ہے, پڑھیں تو صحیح. کیوں لفظ براءت سے پریشان ہو رہے ہیں, کیوں لفظ تبرہ سے پریشان ہو رہے ہیں؟ اور لفظ تبرہ کبھی بھی گالی نہیں ہے. لفظ تبرہ کبھی بھی رقیق الفاظ نہیں ہے. بھئی ایسا ہو سکتا ہے جو میرا دشمن مجھے کہہ رہا ہو میں اس کو کہہ دوں, تو پھر مجھ میں اس میں فرق کیا رہ جائے گا؟ جو میرا دشمن مجھے کہہ رہا ہے میں اس کو وہی الفاظ پلٹا دوں, ایسا ممکن ہے؟ جبکہ میں اس دامن سے متصل ہوں جہاں پر شدید مشکلات میں بھی منہ سے بد دعا بھی نہیں نکلی, گالی یا برے الفاظ صدور کی بات. بھئی اگر 70 سال 40 سال یا 90 سال کہیں ممبروں پر کچھ ہوتا رہا, نہیں ذرا سا جاگنا پڑے گا آپ کو, ذرا جاگنا پڑے گا. کہیں اگر کہتے رہے تو کیا ہم بھی وہی الفاظ کہیں؟ تو پھر ہم میں ان میں فرق کیا رہ جائے گا؟ کہنے لگے ہمارے ہاں اظہار برات اتنا ہی بہت کہ ذکر ہی نہیں کرتے. اگنور کرو, بھول جاؤ, ذکر ہی نہیں کرو. دشمن کو کون, وہ دشمن کو بھی اپنے گھر میں یاد کرتا ہے, کہنے کہ نہیں ذکر ہی نہیں کرو, اگنور کرو, بھول جاؤ. کہنے لگے اللہ نے سورہ برات نازل کی, بھیج دیا بھیجنے والے کو. قرآن کی تفسیر موجود ہے. جناب جبریل آئے, کہنے کہ یا آپ جائیں یا آپ جائیں. نہیں پورا جملہ کہوں کیا؟ یا رسول اللہ پروردگار کہہ رہے کہ اس سورہ کی تبلیغ کے لیے یا آپ جائیں یا آپ جیسا, آپ جائیں یا آپ جیسا, اپنے نفس کو بھیجیں. آپ جائیں یا آپ جیسا. تو اللہ کے نبی نے فوراً بھیجا, جائیے ان سے لے لیجئے, آپ جائیے, اہل آپ ہیں. اس لیے کہ میں نہیں تو آپ ہیں اور آپ نہیں تو میں ہوں. وہ نائب یہی ہے نا, پرنسپل اور وائس پرنسپل. پرنسپل نہیں ہے تو وائس پرنسپل اس کی جگہ تمام اتھارٹیز رکھتا ہے, اور وائس پرنسپل نہیں ہے تو پرنسپل ظاہر ہے اپنی تمام حقوق کو استعمال کرے گا. کہا کہ آپ جائیے. تاریخ نے بڑا, ایک ہی جملہ کہوں گا آج کے لیے, تاریخ نے بڑا عجیب جملہ کہا ہے. وہ مکہ معظمہ جہاں صرف مشرک و منافقین بھرے ہوئے تھے, جب سورہ برات کے لیے گئے ہیں, وہ مکہ معظمہ جہاں نبی اللہ کی جان کے دشمن تھے, مولا کائنات کی جان کے دشمن تھے. مولا کائنات کی جان کے دشمن کیسے بنے؟ تاریخ نے کہا مولا کائنات نے جو پہلا حملہ کیا تھا, مولا کائنات نے پہلا حملہ کیا. کہاں پہلا حملہ کیا؟ وہ جو سب جمع ہو کر آ گئے تھے احد کے میدان میں. 20 سال کا سن مولا کائنات کا, حسین خوبصورت جوان, بہترین کم عمر ترین وہ فرد کے جو جنگ میں گیا, حسین خوبصورت چہرہ, بہترین طاقتیں, 20 سال کا نوجوان. لوگوں کے نزدیک اب مثال مولا کائنات تو ہے نہیں کہ میں کہوں 20 سال کا ایسا ہوتا ہے, 20 سال کا ایسا ہوتا ہے. نہ اللہ کی مثال, نہ نبی اللہ کی مثال, نہ ولی اللہ کی مثال. مثال تو ہے نہیں کسی کی. 20 سالہ جوان گیا تو بہت سو نے کہا یہ کیا اپنے بچے کو بھیج دیا, لڑکے کو بھیج دیا. یعنی وہاں یہ پہلی دفعہ نہیں کہا کہ کوئی بڈھا جائے. بڈھوں کے پیچھے پہلے بھی بہت رہے اور رسول کے بعد بھی بہت رہے. کہنے لگے کیا جوان بھیج دیا آپ نے, کس جوان کو بھیج دیا؟ ایک پروپیگنڈا کر دیا کہ جوان آیا ہے. اس جوان نے 20 سال کی عمر میں جنگ احد میں 17 جرنیلوں کو, 17 سرداروں کو واصل جہنم کیا تھا. جنگ احد میں 17 سرداروں کو واصل جہنم کیا. حالانکہ خود 20 سال کا ظاہری سن ہے. حضرت امیر حمزہ علیہ السلام کا سن مبارک 40 سال ہے. یہ 20 سال کا جوان, ظاہراً لوگوں کے نزدیک 20 سال کا جوان گیا تو کہہ رہے ہیں کیا کیا جوان کو بھیج دیا, بچے کو بھیج دیا. جنگ کے لیے تو بڑا طاقتور جانا چاہیے. مولا کائنات نے جواب کیا دیا؟ مولا کائنات نے فرمایا, جب پروپیگنڈا بہت ہوا تو مولا کائنات نے فرمایا تم جو میرے سن پر اعتراض کر رہے ہو, تم جو میری عمر پر اعتراض کر رہے ہو, بڑی احتیاط سے کہا ہے, تم جو میری عمر پر اعتراض کر رہے ہو, تم جو میرے سن پر اعتراض کر رہے ہو, تو تمہیں پتہ نہیں میری ماں نے مجھے آج ہی کے حملے کے لیے خلق کیا, جنا ہے, مجھے آج ہی کے حملے کے لیے پیدا کیا ہے. کہا کہ مولا کائنات نے حملہ کیا, 17 جرنیل بڑے بڑے مرے. یہ ان کے جتنے بھی باقی رہ گئے تھے وہ دشمن تھے مکے میں. اور مولا کائنات سورہ برات لے کر داخل مکہ ہوئے.
اور تاریخ نے کہا کہ شیر نر کی طرح ایک ایک گلی اور کوچے میں اعلان کیا ہے منافقوں نکل جاؤ، مشرکوں مکہ چھوڑ دو. کہا منافقوں مشرکوں مکہ چھوڑ دو، تمہارے رہنے کی جگہ نہ رہی، تم اس مکے کو خالی کر دو، یہاں سے نکل جاؤ کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے جیسے تم طواف کرتے تھے اب وہ طواف ختم. منافقین مشرکین کیسے طواف کرتے تھے؟ پورے برہنہ مرد و زن دو کے دونوں بالکل برہنہ گھومے جاتے تھے. کہا کہ جیسے تم طواف کرتے تھے وہ طواف ختم، جیسے تم عبادات اپنی کرتے تھے وہ عبادتیں ختم. کہا مکے کو چھوڑ دو. تاریخ نے کہا تنے تنہا ذات اقدس مولا کائنات اپنے جان کے دشمنوں کے درمیان شیر نر کی طرح اعلان کرتے رہے، آیات قرآنی دہراتے رہے. کہنے لگے فرد ایسا ہو جو جانثار نبی ہو، جو نفس نبی ہو. تو جو نفس نبی ہے تو جب نبی کی رسالت کا اقرار واجب ہے تو علی کی ولایت کا اقرار کیوں نہ واجب ہوگا؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد. دین مکمل ہے، دین مکمل ہوگا. کہنے لگے تمہارے لیے وہ عظیم ترین خالی ہم نے کیا سمجھے مولا کائنات خالی حملے کرتے تھے، جنگیں کرتے تھے؟ جی ہاں، مولا کائنات نے صرف جنگیں کی ہیں، جنگیں کروائی ہیں. صرف جنگیں کی ہیں 87 جنگیں، 87 جنگیں. 84 دور رسالت میں، 3 دور رسالت کے بعد اپنے ظاہری دور میں. جنگ نہروان بڑی عجیب جنگ ہے. جنگ نہروان میں وہ خارجی، وہ دشمنان اہل بیت، وہ لبادہ مسلمان میں کون لوگ تھے؟ دشمن دین کا، مذہب کا اپنی طرف سے ایک مذہب بنا لیا، اس کو منسوب کر دیا نام اسلام سے. مولا کائنات نے قدم اٹھایا، لشکر تیار ہوا، مولا چلے. وہ سنا ہے آپ نے؟ ہم ستاروں کے تابع نہیں ہیں، ستارے ہمارے تابع ہیں. بڑی عجیب حدیث ہے، بڑی عجیب حدیث ہے مولا کائنات کی. ادھر مولا کائنات نے لشکر جمع کیا نہروان میں دشمنوں کو واصل جہنم کرنے کے لیے. ادھر چلے آئے کوئی منجم نجومی، وہ جنہیں اب ہمارے یہاں کراچی میں تو ایسا ہے، پتہ نہیں یہاں ہے یا نہیں ہے، جنہیں ہماری عورتیں شوہروں کی جیب میں کاٹ کے بھرتی ہیں. ہاں شوہروں کی جیب میں کاٹ کے مرتی ہیں. ساس ایسی ہے، بہو ایسی ہے، بھائی ایسا ہے، جیٹ ایسا ہے، دیور ایسا ہے، شوہر ایسا ہے. کہا مانتا نہیں. وہ کہتے ہیں ہم ستارے ملائیں گے، ستارے الگ کر دیں گے. وہ جس کو اپنے ستاروں کا نہیں پتہ ہے وہ دوسروں کے ستارے ملاتا ہے. ستاروں کی باتیں کرتے ہیں، ستارہ یوں جا رہا ہے، ستارہ اس برج میں، ستارہ اس برج میں. اپنے ستارے بڑا عجیب سا جملہ ہے. ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کی مشکل کو، ہمارے پاس آئیے، ہم مشکلات کو ستاروں سے حل کرتے ہیں. اسے یہ نہیں لکھتے کس کی مشکلات کو، وہ اپنی مشکلات کو ستاروں سے حل کر لیتے ہیں. ہمارے والے مشکل میں پڑ جاتے ہیں. ہاتھ دکھائیے، نام بتائیے، یہ ذائچہ ہے، وہ ذائچہ ہے، یہ 12 برج ہیں، وہ 13 برج ہیں، وہ پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے. اور بیویاں بیچاری شوہروں کی جیبیں کاٹ کے ان کی جیبیں بھرتی رہتی ہیں. بھئی ایسے ہی اگر ستارہ شناس ہیں جو مار دیتے ہیں تو مجھے بھی ملوا دیجئے ان سے، مجھے بھی کچھ افراد مروانا ہے ستاروں کے ذریعے. دیکھیے اگر تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل نہ ہوتا، بڑا اچھا جملہ ہے، بڑا اچھا جملہ کل کہیے، تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل نہ ہوتا تو میں بھی جب دشمن سے جنگ کرنے جاتا سن 65 میں یا 71 میں تو میں بھی یہاں سے دعائے کمائل پڑھ کے دم کر دیتا، دشمن مر جاتا. کہنے کہ درست ہے کہ تم دم درود والے ہو، لیکن تمہیں بم بارود بھی چاہیے دشمن کے مقابلے میں. تمہارا کوئی ایک ایسا پائلٹ ہو کہ جو سیکنڈوں میں کئی جہاز گرا کے پھر خیر سے اتر جائے. تمہارا کوئی ایسا پائلٹ ہو کہ جب دشمن اس کو گھیر کے لے جائے، تاریخ پڑھ رہا ہوں، مجھے سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی ایسا پائلٹ ہو کہ جسے دشمن گھیر کے اتار کر لے جائے تو وہاں اتر کے کہے لاہور میں ہوں، کیا حال ہے، کیسے ہو، میں لے آیا ہوں جہاز. تو دشمن کو جنگ کا دھوکہ معلوم ہے کہاں سے چل رہا ہے. جنگ میں دھوکہ جائز ہے،
کہنے لگے جی دشمن کے خلاف دھوکہ جائز ہے۔ ایک جنگ میں جب مولا کائنات نے حملہ کیا ہے تو دشمن سے کہا کہ وہ تیرے گھوڑے کا پٹکا کھل گیا ہے، ہاں تیرے گھوڑے کا پٹکا بیلٹ کھل گئی ہے۔ اس نے دیکھا بیلٹ کی طرف، آپ نے حملہ کر دیا۔ یہ دھوکہ نہیں ہے، یہ جنگی چال ہے۔ کہنے لگے خالی تھیوری کام نہیں کرے گی، پریکٹیکل کرنا پڑے گا۔ خالی تھیوری سے کام نہیں چلے گا، جب تک پریکٹیکل نہیں ہوگا، جب تک حملہ نہیں کرو گے، تلوار اٹھانے کی طاقت نہیں ہوگی، اسلحہ اٹھانے کی طاقت نہیں ہوگی، بیکار ہے۔ جب تک آفس میں جا کر لکھا پڑھت نہیں کرو گے، سائن نہیں کرو گے، انگوٹھا نہیں لگاؤ گے، کام نہیں ہوگا۔ کچھ کہہ رہا ہوں میں؟ کہنے لگے مولا کائنات نے کہا تمہیں خود کرنا پڑے گا، ستاروں پہ نہیں چلنا، تمہیں خود اپنے کام آگے بڑھ کے کرنا ہوں گے، ستاروں پہ نہیں چلنا۔ مولا نے گھوڑے پر سواری کی، سوار ہوئے اپنی گھوڑی پہ۔ گھوڑیاں گھوڑے کی نسبت تیز رفتار ہیں جنگوں میں۔ کہا اپنی سواری پہ سوار ہوئے، وہ منجم آ گیا قریب، کہنے کہ مولا اس وقت جہاں جا رہے ہیں وہاں پر نقصان ہو جائے گا آپ کا، آپ نقصان میں پڑ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کیا مطلب؟ کہا کہ جہاں جنگ میں جا رہے ہیں آپ آؤ، ستارہ فلاں برج میں ہے، نقصان ہو جائے گا۔ پتہ نہیں کہاں ہے، آپ نقصان ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا اچھا نقصان ہو جائے گا، کیا مطلب؟ کہنے کہ وہ ستارہ فلاں برج میں، آپ کا ستارہ فلاں برج میں ہے۔ دو روایتیں، ایک روایت مولا کائنات نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، سواری کو ایڑ لگائی، جیسے ہی سواری ہلی ہے یہ منجم پریشان ہو گیا، کہنے لگا مولا یہ کیا دیکھ رہا ہوں، آپ کا ستارہ برج سے نکل گیا، وہ جو نقصان میں جا رہا تھا وہ فائدے میں آ گیا۔ ایک جملہ یہاں کا ہے، ادھر سواری ہلی تھی، مولا کائنات کی سواری ہلی، ادھر اس منجم کے نزدیک ستارہ برج سے نکلا، اس نے کہا یہ تو نکل گیا آپ کے فائدے میں۔ تو آپ نے کہا کہ ہمیں کہاں ستاروں کے پیچھے لگا رہا ہے، ہم ستاروں کے تابع نہیں، ستارے ہمارے تابع ہیں۔ بڑی عجیب حدیث ہے، اس کے اختتام پہ نہیں پڑھوں گا۔ کہنے لگے ستارے ہمارے تابع ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری حدیث تفصیلی جہاں پر میں نے اس کو دیکھا، کہا کہ مولا کائنات اپنی گھوڑی سے اتر ہے، کہنے کے ستارے اچھا یہ بتا کہ آسمان پر اس وقت کیا ہے؟ کہنے لگا پتہ نہیں۔ کہ تجھے آسمانوں کی خبر نہیں ہے تو ستاروں کی خبر دے رہا ہے اصحاب کے درمیان۔ فرمانے لگے اچھا میری گھوڑی کے پیر کے نیچے کیا ہے؟ پتہ نہیں کہاں ہے آپ، تجھے آسمانوں کی خبر نہیں ہے، مجھے آسمانوں کی خبر دے رہا ہے۔ گھوڑی کے پیر کے نیچے کیا ہے؟ کہنے کے پتہ نہیں گھوڑی کے پیر کے نیچے۔ کہا تمہیں زمینوں کی خبر نہیں ہے، تم ستاروں کی خبر دے رہے ہو۔ سنو ستارے ہمارے تابع نہیں ہیں، ہم ستاروں کے تابع نہیں ہیں، ستارے ہمارے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ کہ ستارے ہمارے حکم پر عمل پیرا ہیں، ہماری اجازت سے ستارے اترتے ہیں۔ بھئی ہمارے کا لفظ جمع کا صیغہ ہے، ہمارے وہاں پر کل اللہ نے کہا تھا ان سے کہو تم اپنے جیسے لاؤ، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں، تو اپنا جیسا ہمارا ہی تو ہوا نا۔ اب نبی و ولی دونوں ساتھ چلے ہیں تو ہمارے کا لفظ بنا مکمل، جمع کا صیغہ بنا۔ کہنے لگے ہمارے ستارے اتار لیتے ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ وہ عظیم ترین نبی ہے جس کی رسالت کا اقرار واجب ہے، کہ جس کے اشارے پر یا ستارہ اتر جاتا ہے یا چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے یا سورج پلٹ جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ہم ستاروں پہ نہیں چلنے والے ہیں، ستارے ہمارے تابع ہیں۔ بڑی تفصیل ہے اس کی۔ فرمانے لگے ہمارا کائنات نے فرمایا کہ دیکھو میں جس جنگ پہ جا رہا ہوں وہاں ہمارے 10 شہید نہیں ہوں گے، ان کے 10 بچیں گے نہیں۔ 4000 تھا دشمن کی لشکر کی تعداد، 4000 ہے منافقین کی، مولا کائنات کے دشمنوں کی تعداد 4۔ وہی جو اپنی طرف سے دین بنا لیتے ہیں یہی دین ہے، نہیں وہی دین نہیں ہے۔ وہ دین وہ ہے کہ جو یا علی سے ملے یا نبی سے ملے۔ اس کے لیے پڑھنا پڑے گا، حاصل کرنا پڑے گا، آگے بڑھنا پڑے گا، عقل کو استعمال کرنا پڑے گا، تب اس منزل پر آؤ گے کہ جہاں پر جا کے حکم کو سمجھ سکو۔ کہنے لگے کہ 4000 میں ہمارے 10 شہید نہیں ہوں گے، ان کے 10 بچیں گے نہیں۔ ہمارا کہنا چلے گا جنگ کے لیے۔ جب میدان جنگ میں پہنچے ہیں تو اصحاب بہت سے تھے، صحابی بہت سے تھے، افراد بہت سے تھے۔ ممکن ہے کسی کے دل میں خوف بھی آیا ہو، پہلے پوچھ لوں وہ جو 10 شہید ہوں گے ان میں کون کون ہے؟
ہوتی جنگ نہروان پڑھیے، پوری مل جائے گی آپ کو پوری تفصیل۔ کہنے لگے مولا یہ فرمائیے کہ وہ جو 10 شہید ہوں گے ان میں کن کن کا نام ہے؟ مولا کائنات نے پورے 10 نام بتائے ہیں۔ 10 نام بتائے تو سکون کے سانس لیا کہ ہاں ہمارا نام نہیں ہے۔ کہ اصحاب میں ہیں، اصحاب میں ہیں، ساتھیوں میں ہیں، مولا کائنات کے ساتھ ہیں، گئے ہیں جنگ کے لیے۔ کہا کہ ان 10 افراد کا نام بتایا۔ جنگ ہوئی، 9 بھاگ گئے دشمن میں سے، باقی سب قتل ہو گئے، باقی سب قتل ہو گئے۔ آنے والے نے پوچھا مولا امیر المومنین سب قتل کر دیے؟ کہنے کہ نہیں، سب قتل نہیں کیے، 9 بچ گئے ہیں، جو بھاگ گئے ہیں وہ بچ گئے ہیں۔ اور علی بھاگنے والوں کا پیچھا ہی نہیں کرتا۔ بھاگنے والا کسی مجبوری میں بھاگتا ہے نا، اسی لیے تو علی بھی چھوڑ دیتے ہیں، بھاگتے ہو بھاگو، صلوات بھیجے محمد واد۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، جیو 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 یا علی حق کا ولی، علی حق کا ولی، مرد آباد عجل فرجہم۔ ہر جنگ کا فاتح، ہر جنگ میں فاتح، کوئی سی بھی جنگ ہو۔ 3 جنگیں ہیں ہماری اور آپ کی زندگیوں میں، 3 جنگیں ہیں، جہاد بالسیف، تلواروں سے جہاد۔ وہ جو ہمیں تبرک میں ملی ہیں نا تلواریں، وہ شوکیس کے اندر ہم نے گھروں میں لٹکا دی ہیں، لے جا کر شو پیس بنا دیا ہے۔ تلوار شو پیس کے لیے ہے ہی نہیں، اگر ان کو یوں ہی رکھیں گے نا تو وہ نئی کی نئی رہ جائے گی۔ ہائے ہائے ہائے، صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ صحیح ہے نا؟ کہنے لگے کہ جہاد بالسیف، تلوار سے جہاد۔ وقت کی ضرورت ہے، حکم مولا کائنات ہے، اپنے بچوں کو تلوار بازی سکھاؤ، تیر اندازی سکھاؤ۔ بھئی ابا کو آتی ہوگی تو بچوں کو سکھائیں گے نا، ابا ہی دیکھ کے ڈر جاتے ہوں تو کیا سکھائیں گے؟ لہٰذا سیکھو، سیکھا جائے، خود سیکھیں تاکہ بچوں کو سکھائیں۔ تیر اب ایسا نہ ہو تیر کمان لیے ٹارزن بنے پھر رہے ہیں، وقت کا تیر چاہیے، کیا ہے، کیسے ہے، کیا کیسے چلتا ہے، کیا استعمال ہے، کیا رینج ہے، کیا طریقہ ہے، لیجئے، بنائیے، سیکھیے۔ کہنے کے جہاد بالسیف۔ دوسرا ہے جہاد بالقلم۔ جہاد بالقلم، اتنا پڑھیں کہ پھر آپ 2 سطریں لکھیں اور وہ دنیا کو سدھارنے کے کام آ جائے۔ خود سدھرا ہوا ہوں گا تو میری بات اثر کرے گی نا۔ میں لقمہ حرام کا کھاتا رہوں، آپ سے کہتا رہوں للہ لقمہ حرام کا نہ کھاؤ، چوری کر کے نہ کھاؤ، کسی کا حق نہ کھاؤ، رشتہ داروں کو نہ چھوڑو۔ کہنے لگے کہ دوسرا جہاد، دوسری جنگ جہاد بالقلم ہے۔ تیسرا جہاد بالنفس، اپنے آپ کو سدھارنا۔ مولا کائنات نے ساری جنگوں میں فتح، ساری جنگوں میں فتح۔ ہم سے کہنے لگے سنتے ہو شیعہ سجدہ شکر کر، جب چاہتا ہے اللہ تجھ سے باتیں کر لیتا ہے، جب تو چاہتا ہے نبی اللہ تجھ سے باتیں کر لیتے ہیں، جب تم چاہتے ہو مولا کائنات تم سے باتیں کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا مولا کیسے باتیں کرتے ہیں؟ کہا نہج البلاغہ کھولو، سید شریف رضی کا شکر ادا کرو کہ اس نے جمع کر دیے۔ سید شریف رضی نے مولا کائنات کا قول لکھا، بڑا عجیب قول لکھا، مسکین ابن آدم، بیچارہ آدم زاد، بیچارہ آدم زاد، مسکین ابن آدم۔ کیا عجیب جملے، تنتنہ العرقہ، اپنے ہی پسینے سے بو آتی ہے، اپنے ہی پسینے سے بو آتی ہے، لا خوشبو لگایا کرتا ہے۔ قربان جاؤں عزاداری مظلوم کربلا میں ماتم کرنے والوں پر۔ شدید گرمی میں بھی عزاداری میں جو پسینہ بہتا ہے، خدا کی قسم وہ پسینہ وہ ہے جس کو اپنے چہرے پر ملا جائے۔ عزائے حسینی کا پسینہ ہے، کبھی کوئی بو نہیں آتی، خوشبو آتی ہے۔ میں نے کہا کیوں خوشبو آتی ہے؟ کہا اللہ نے عزاداروں کے پیروں کی خاک میں بھی شفا رکھی ہے۔ اللہ نے ماتم داروں کے پیروں کے نیچے کی خاک میں شفا، کہنے کی یہ کہاں سے آگے؟ ہم نے کہا یہی تو اصل ہے،
یہی تو اصل ہے. تنتنہ العرقہ. بات کو پورا کر دوں. مولا کائنات فرمانے لگے کیا بیچارہ آدمزاد خواہ کرتا ہے، اپنے ہی پسینے سے اس کو بو آتی ہے، اپنے ہی پسینے سے بو آتی ہے. تؤلمہ البقہ. ایک مچھر کاٹ لیتا ہے، گھنٹوں جسم کھجایا کرتا ہے. کیا حیثیت ہے ایک مچھر کا ڈنک مچھر کی برداشت نہیں کر سکتا. ایک مچھر کے کاٹنے پر جسم کھجاتا رہتا ہے، اور پھر خطرناک مچھر ہو جائے ڈینگی تو بستر پڑ جائے. کہا ایک مچھر کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتا. حیثیت کا ہے کیا کرتا پھرتا ہے. نہیں، یہ صرف نعرہ حیدری پر. نعرہ حیدری. سینہ چوڑا کرنا ہے تو نام مولا کائنات پہ کرو. میں یہ ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں. میں ایک مچھر کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتا. تقتلہ الشرقہ. ایک قطرہ ہوا کی نالی میں چلا جائے، اچھو لگ جائے، اس کی موت کا سبب ہے. ایک قطرہ پانی اسے مردہ کر دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے. کہنے لگے یہ انسان، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کی کل زندگی یہ ہے. ایک قطرہ پانی موت کا سبب، ایک مچھر کا کاٹنا پورے جسم کو کھجانا، اور ایک اپنے ہی پسینے سے بدبو. کہنے لگے انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو سنبھال کے حیثیت بنا لے. ہم نے کہا حیثیت کیسے بنے گی؟ کہنے کہ حیثیت بنے گی تو پھر مرے گا بھی تو فائدے میں رہے گا. حیثیت بنائے گا تو مرے گا بھی تو فائدے میں رہے گا. ہم نے کہا کہاں مرے گا، کس پہ مرے گا؟ کہنے لگے محب علی ہوگا تو علی پہ مرے گا، اور دشمن علی ہوگا تو ہیبت سے واصل جہنم ہوگا. ہم نے کہا علی حق علی حق ولی کب محبت کرے گا؟ چونکہ مولا کائنات کا قول موجود ہے تفصیلی، من یمت یرینی. جو مرے گا مجھے دیکھ کے مرے گا. بڑی عجیب حدیث ہے، بڑی عجیب حدیث ہے. جو مرے گا مجھ علی کو دیکھ کے مرے گا. من یمت یرینی. فوراً میں تریس کھڑا ہو گیا. کہاں ایک علی، کہاں اتنی میتیں روزانہ، کہاں ایک علی، کہاں کوئی ہواؤں میں مر رہا ہے، کوئی زمینوں میں مر رہا ہے، کوئی برف میں مر رہا ہے، کوئی پہاڑوں میں مر رہا ہے، کوئی ٹرین میں مر رہا ہے، کوئی بس میں مر رہا ہے. مرے، ارے کیسے کیسے مر رہے ہیں، کوئی پھٹ کے مر رہا ہے. دشمنی علی یہی کرتی ہے، اس لیے کہا تھا میرے علی کو نہ سوچو دماغ پھٹ جائیں گے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. کہاں ذات مولا کہنا، کہا ایک علی اتنی جگہوں پر کہاں پہنچیں گے؟ بھلا یہ ممکن ہے کہ ایک علی ہو، اتنی روحیں ایک وقت میں نکل رہی ہیں ہر ایک کے سرہانے. ہم نے کہا کہ ایک وقت میں کتنی روحیں نکلتی ہیں؟ کہنے لگے پتہ ہی نہیں، کتنی لامتناہی، کہاں کہاں میتیں، کہاں کہاں مرتے ہیں لوگ، کہاں کہاں کیسے کیسے روحیں نکلتی ہیں. ہم نے کہا نکالتا کون ہے؟ کہنے لگے ملک الموت. ہم نے کہا شاگرد پہنچ جائے، استاد نہ پہنچے. شاگرد کو حق ہے کہ وہ روحیں قبض کرنے کے لیے پوری دنیا میں ہر جگہ پہنچ جائے، استاد نہ پہنچے. نے عقل سے ماورا ہے، سوچو تو صحیح، کہہ کیا رہے ہو، اعتراض کس پہ کر رہے ہو؟ کہنے لگے استاد میں یمت، جو مرتا ہے مجھے دیکھ کے مرتا ہے. مزہ تو اس وقت ہے جب محبت میں جیسے ہی مولا سامنے آئے، روح نکلنے میں انہی پہ مر جایا جائے. اس لیے کہ موت تو آئے گی، بس ایسا عزادار بنا جائے کہ پھر بڑے سے بڑا عالم مجتہد وقت تمہارے پیروں کی خاک سے اپنی آنکھوں کی شفا لے لے. مجتہد وقت ہو، عالم ہو. وہ مسجد اعظم میں جس کے دروس چلتے ہوں، وہ جو دا فاؤنڈر آف دا اسلامک یونیورسٹی آف قم ہو، آیت اللہ العظمہ سید محمد حسین طباطبائی البروجردی، یہاں پڑھ چکا ہوں، دوبارہ پڑھ رہا ہوں، موضوع میں لایا ہوں. کہا آیت اللہ بروجردی بڑی عظیم ترین شخصیت، عظیم عالم، تقوی کا پہاڑ، علم و عمل کا پہاڑ، 96 سال کا ضعیف، آنکھوں کی روشنی ختم، خالی سایہ نظر آتا ہے، ہیولا نظر آتا ہے، فرد کو نہیں پہچانتے کون ہے کون ہے کون ہے. فرد ہے معلوم ہے کون نہیں پہچانتے. بولے تو آواز سے پہچانے،
گھر میں عزاداری، علماء بھی ماتمداری عزاداری کرتے ہیں، علماء کے ہاں بھی باقاعدہ عشرے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں کے عشرے مولویوں کے مولویوں سے مراد وہ والے مولوی نہیں، محب اہل بیت مولوی حیدر کرار کے چاہنے والے، ان کے ہاں عشرے مجالس ہوتی ہیں، اور یہ بڑے سے بڑا بھی مجتہد ہو اس سے پتہ ہے کہ میرے گھر پنجتن آ رہے ہیں، بہت توجہ کے ساتھ۔ تو یہ دروازے سے باہر کھڑے ہو کر ہر آنے والے عزادار کو اکثر تو چوم کر اندر بھیجتے ہیں، میرے گھر ماتمدار آیا، میرے گھر عزادار امام حسین آیا، بہت بڑا ہے عزادار امام حسین، عام نہیں ہے، بہت بڑی عبادت کرتا ہے۔ کہنے لگے 96 سال کی عمر ہو گئی، جسم بھی بھاری تھا، باہر کھڑے 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 تھک گئے، آنے والے پڑھا پڑھ کے چلے گئے، ذاکر آیا پڑھ کے چلا گیا، مولانا آیا پڑھ کے چلا گیا، مجلس ہوتی رہی، مجلس ختم ہوئی، ماتمداری شروع ہوئی۔ کہنے لگے میں نے ایک انجمن کا دستہ دیکھا، صاف بے داغ لباس، ہرا پٹکا بندھا ہوا، سیادت کی نشانی، سادات اپنی جدہ کو پرسہ دینے آئے ہیں۔ یہاں بھی سادات ہیں نا، سادات اپنی جدہ کو پرسہ دینے آئے ہیں۔ کہنے کہ جب ماتم شروع ہوا تو میں اندر آ گیا، باہر کھڑے کھڑے تھک گیا تھا، سب عزادار آ گئے تھے۔ یعنی معلوم ہوا کہ عزادار کو بے داغ پاک صاف لباس میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب بر وقت ماتم کا وقت آئے تو بر وقت ماتم کر لے، اور جب ہر وقت ماتم کا وقت ہو تو ہر وقت ماتم کرے۔ کہنے لگے یہ تمغہ اس تمغے کے ساتھ جچتا ہے، تنہا تمغہ کافی نہیں ہے، نشان پڑا ہوا ہو، محراب پڑی ہوئی ہو، تنہا یہاں کا تمغہ نہیں ہے بیکار، یہاں تمغہ ہو، یہاں پر تمغہ نہیں ہو، یعنی مومن ہو اور روہڑی میں رہ کر کربلا میں سجدہ نہ کرتا ہو، ممکن مومن ہے روہڑی میں، کربلا میں سجدہ کہاں، روہڑی میں رہتا ہوں میں کربلا میں، کہہ لیں گے خاک کربلا یہاں رکھو، یہ سجدے کا اس پر سجدہ کرو، اس خالق کا وعدہ ہے 70 مقبول سجدے کربلا کی مٹی ہے اس سے قبول کرتا ہوں، سجدہ یہاں کرو اٹھے گا کربلا سے۔ مجتہد وقت حیدر بروجردی اندر آگے، کہنے کے تھک گیا تھا بہت، دیوار سے ٹیک لگایا، عزاداری میں دیواروں سے ٹیک نہیں ہوتا، جس سے میرے علی کا سہارا ہو، وہ ذکر علی میں دیواروں سے تھوڑی ٹیک، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، وہ جوان بھی ہو دیواروں سے ٹیک نہیں لگاتا، بزرگ لگا سکتے ہیں، بزرگ لگا سکتے ہیں، جوانوں کو حق نہیں دیواروں سے ٹیک لگا، کوئی بھی درس دیواروں سے ٹیک لگا کے نہیں ملتا۔ لا یدرک العلم براحت الجسم، جسم آسانی میں ہو تو علم حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کلاس روم میں کرسی پیچھے اس کے پشت نہیں ہوتی۔ کہنے لگے کہ کھڑا ہوا، پھر میں نے کہا ماتم ہو رہا ہے، میں کیوں دیوار سے ٹیک لگاؤں، چند قدم آگے ہو گئے، کھڑے ہوئے، کہنے لگے بی بی زہرا جب تک زندہ ہوں، آنکھوں کی روشنی پلٹ آئے تو پھر آپ کا دین پڑھوں، آپ کا دین پڑھاؤں۔ عزادار دائرے کا ماتم ہو رہا تھا، ہمارے یہاں کراچی میں ہے، ہلچل ہے، فوج شام میں عباس آتے ہیں، دائرے کا ماتم تھا۔ کہنے لگے میں نے توسل کیا، کسی نے الہام کیا بیٹھ جا بروجردی، میں بیٹھ گیا، پھر الہام ہوا اب یہ ماتمدار قدم اٹھائے، نیچے کی خاک آنکھوں پہ لگا لے۔ ساری جنگیں میرے مولا نے جیتی ہیں، ساری جنگیں جیتی ہیں، کہا کہ یہ لگا لے۔ میں نے ہاتھ پھیرا، آنکھوں پہ لگا لیا، آنکھوں پہ لگایا، اسی وقت 18 سالہ کڑیل جوان کی آنکھوں کی روشنی مل گئی۔ 106 سال کی عمر میں انتقال ہوا ہے، شہید ہوا ہے بروجردی، اس لیے کہ محبت محمد و آل محمد میں بستر پہ بھی روح نکلے تو شہادت ملتی ہے، محبت کر کے تو دیکھیں، اتنا بڑا ہوتا ہے عزادار، اتنا بڑا ہے عزادار کہ مجتہد وقت اس کے پیروں کی خاک سے آنکھوں کی روشنی لے رہا ہے، توسل بی بی سے، فرش عزا بی بی کے لال کا اتنا متبرک ہے کہ اندھوں کو روشنی دے دیتا ہے، ہمیں بھی تو روشنی مل رہی ہے نا۔ پھر مر بھی جاؤ گے تو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ ہم نے کہا مر کے دوسروں کے لیے فائدہ مند کیسے ہوں گے؟ مر گیا تو مر گیا، گوشت کا بے جان جسے میں ادھر پلٹے، کہنے کہ نہیں، جب تم مرو گے نا میرے علی پہ،
جب تم مرو گے نا میرے مظلوم کربلا پہ، جب تم حب محمد و آل محمد میں روح تمہاری نکلے گی تو تمہیں غسل کے لیے لے جائیں گے، تمہارے کفن سے کپڑا نکال لائیں گے، اس پہ کچھ زعفران سے لکھا ہوا ہوگا۔ ہم نے کہا کیا لکھا ہوگا؟ کہنے کہ اس میں لکھا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک یہ جو میں گواہی دیتا ہوں یہ جدا ہونے والا مومن ہے۔ وہ کیا ہے؟ شہادت نامہ۔ کہنے کہ وہ تمہارے پاس آئیں گے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ نسیم آغا۔ کیا ہوگا نام؟ کہنے کہ اس پہ لکھیں گے۔ ہم نے کہا اس پہ لکھو گے، یہ کیا ہے؟ کہنے کہ اس پہ لکھیں گے شہادت نامہ ہے، مرحوم کے سینے پر رکھیں گے، سپرد العہد کر دیں گے، یہ دفن ہو جائے گا تمہارا نام۔ ہم نے کہا نام دفن ہو جائے گا، کیا مطلب؟ کہنے لگے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جو شخص کسی فرد کے ایمان کی گواہی دے، شہادت نامہ، شہادت نامہ، یہ جو شہادت نامہ خالی اپنا نام نہ لکھوایا کریں بس نسیم آغا لکھوا دے، نہیں، پوری نسلوں کے نام لکھوائیں، پوری نسلوں کے نام لکھوائیں۔ نسیم آغا و اجدادی و اولادی، جتنی نسلیں جتنے گزر گئے ان سب کو جمع کر کے لکھیں، نسیم آغا و اجدادی و اولادی۔ ہم نے کہا فائدہ؟ کہنے کے سب سے بڑا فائدہ تو یہ شیعہ گر سجدہ شکر میں تیری زندگی میں تیرا نام خاک کربلا سے لکھا جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، فرجہم ولعن اعداہم۔ دنیا میں رہے تو فائدہ مند، جدا ہو تو فائدہ مند۔ نام خاک کربلا سے، کہنے کہ جی شہادت نامے پر خاک کربلا سے نام لکھتے ہیں۔ کتنا مزہ ہے جب تمام اجداد اور تمام نسلوں کا نام خاک کربلا سے لکھ دیا جائے۔ کہنے کہ ہوگا کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم اللہ کے کسی مرحوم جس کی روح نکل گئی ہے اس بندے کے ایمان کی گواہی دیتے ہو، پروردگار میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ فرد مومن ہے، شہادت نامہ یہ ہے نا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم گواہی دیتے ہو نا کہ یہ مومن ہے تو اللہ کہتا ہے تم نے گواہی دی، پہلے تم مومن قبول پھر تمہاری گواہی قبول، پہلے تم مومن قبول پھر تمہاری گواہی قبول۔ وہ تمہارے ایمان کی تحریر سینے پہ رکھ کے لے جاتا ہے، چونکہ کربلا کی خاک سے لکھی ہے، ساری خاکیں ختم ہو جائیں گی، کربلا کی باقی ہے۔ ہم نے کہا یہ تو پھر ایمان کامل ہو گیا، ہم تو مومن ہو گئے، اب تو یہ گیا قبر میں، نکالے گا کون؟ کہا یہ تو ہماری گواہی ہو گئی، ہمارے ایمان کی چلے تھے اس کے ایمان کی گواہی دینے، خود ہماری ایمان کی گواہی ہو گئی، ہوئی یا نہیں؟ ہم نے کہا نبی اللہ اب تو بیڑا پار، کہنے کے آگے تو بڑھو، آؤ نماز جنازہ میں۔ وہ نظر نہیں آ رہے جن کا حکم ہے وہ خود کہاں ہیں؟ انہوں نے حکم دیا تھا وہ کہاں ہیں؟ کہا کہ آؤ ذرا نماز جنازہ میں کھڑے ہوں۔ ہم آ گئے میدان کربلا میں، نماز جنازہ شروع ہوئی۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، دوسری تکبیر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تیسری تکبیر اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، چوتھی تکبیر اللہم انا ھذا عبدک وابن عبدک اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، خیر ہی خیر۔ چوتھی تکبیر میں کیا کہا پروردگار ہم اس کے بارے میں اچھائی سے ساری زندگی معلوم ہے کیا کیا کرتا رہا، سارا برا بھلا معلوم ہے، ساتھ پلے بڑھے تھے، لیکن نماز میں کہہ رہے ہیں ہم اس کے بارے میں اچھائی کی سوا کچھ جانتے ہی نہیں۔ جھوٹ تو نہیں بول رہے، کہنے کہ نہیں جھوٹ نہیں بول رہے۔ جب ہمیں خبر ملی تھی نا کہ انتقال ہو گیا، ہم نے کہا اچھا جو اس نے کیا تھا برا بھلا وہ سب ہم نے معاف کیا، اب تو وہ اچھا ہی اچھا ہے، ہمارے جو حقوق اس کی گردن پہ تھے وہ ہم نے معاف کر دیے، اللہ کرے کہ اس کے حقوق ہم ادا کر دیں، اس لیے کہ اب تو وہ مر گیا۔ کہا ہم نے سارے حقوق معاف کر دیے، اس کی برائیاں بھلا دیں، اچھا ہے۔ نماز میں کھڑے ہو کے ہم نے کہا اللہ اکبر اللہم انا ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک وانت خیر منزول بہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، ہم اچھائی کی سوا کچھ جانتے ہی نہیں، یعنی ہم نے اس کی کمی بیشی بخش دی، اب ہمارے نزدیک اچھا ہی اچھا ہے، نہیں سمجھے؟ ہم نے اس کی ساری کمی بیشی بخش دی، ہم نے معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا جب تم نماز میں کہتے ہو نا ہم ne بخشا، تو اللہ کہتا ہے تم نے میرے بندے کو بخشا، جاؤ میں نے تمہیں بخشا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔
اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، یا علی حق کا ولی، علی حق کا ولی، صلی اللہ علیہ محمد علی۔ کیا بخشش کے راستے ہیں، کیا بخشش کے راستے ہیں۔ جدا ہونے والا جدا ہو رہا ہے، ہمیں بخشوا رہا ہے۔ تم نے میرے بندے کو بخشا، جاؤ میں نے تمہیں بخشا۔ بخشش جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ گردنوں پر حقوق، گردنوں پر حقوق۔ دکان پہ گئے، ایک چنے کا دانہ اٹھا کے کھا لیا، وہ مالک کہہ رہے ہیں میں پیسوں کا لایا، مفتے میں کھایا جا رہا ہے۔ چینی لے رہا ہے 10 روپے کی، بوریوں سے اٹھا کے کھا رہا ہے 25 روپے کا، بیچارہ کہہ بھی نہیں سکتا کچھ، نہیں، حق نہیں مارنا ہے کسی کا، کسی کا ایک پیسے کا بھی حق نہیں مارنا ہے۔ وہ ایک پیسہ ہی جلتا ہوا سکہ بن کے سینے پہ رکھ دیں گے قبر میں، اب ہٹاؤ، کہنے لگے کہ حق نہ ہو کسی کا گردن پہ، معاف کرو، معاف کرواؤ، دنیا میں بخشواؤ، اس لیے کہ بندوں کے حقوق اللہ نہیں بخشے گا، ماں باپ کے حقوق اللہ نہیں بخشے گا، اپنے حقوق اس کی مرضی ہے، بخشے نہ بخشے، کسی بندے کا حق نہ ہو۔ ہم نے کہا مالک تو کتنا کریم ہے، کہا جانتے ہو میری کریمی کیا ہے؟ روز قیامت مومن کا حساب کتاب ہو جائے گا، اسٹیمپ لگ کے مل جائے گا، جب تک میرے علی کی مہر نہیں ہوگی علیہ الصلوۃ والسلام، جب تک مولا کائنات کا اجازت نامہ نہیں ہوگا، جنت تو بھول جاؤ۔ باقاعدہ روایت موجود ہیں، باقاعدہ روایت موجود ہیں۔ کہاں کہاں ولایت علی واجب معلوم ہے؟ جب حضرت آدم علیہ السلام نے کہا نا کہ اللہ بخش دے، اللہ بخش دے، اللہ گناہ نہیں کیا تھا، ترک اولا کیا تھا، نہیں جانا تھا اس طرف چلے گئے، کسی معصوم نبی معصوم ہوتے ہیں، معصوم سے گناہ نہیں ہوتا، ترک اولا کیا تھا، کہنے کے بخش دے کہا، تو پھر ان ناموں کے ذریعے علامہ آدم الاسماء، ان ناموں کے ذریعے، کہنے کہ کون سے نام؟ کہا ہم نے آدم کو نام سکھا دیے۔ کون سے نام؟ کہنے کہ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی حق، کہنے لگے کہ روز قیامت جواز ہاتھ میں آ جائے گا، اسٹیمپ لگ جائے گی، دروازے سے داخل ہو رہا ہوگا جنت میں، آواز آئے گی قفو، روک لو اسے۔ مومن جنت میں داخل ہوتے ہی قدم یہ گیا جنت میں، روک لیا، وہیں پر اٹھا ہوا قدم، روک رو، مومن بھی رک جائے گا، فوراً تابع ہے نا، اطاعت گزار الہی ہے، رک جائے گا، الہی حکم کا واپس جاؤ محشر میں، میدان حشر میں واپس جاؤ۔ کتنا مزہ آئے گا میدان حشر میں۔ ولایت کا اقرار کرنے والا تو غازی کے علم کے سائے میں ہوگا، دوسرے خالی دیکھ دیکھ کے کر رہے ہوں گے، کاش قبول کر لیا ہوتا تو یہاں سایہ تو ملتا۔ آیت قرآنی ہے، جہاں علی کی ولایت کی بات آئے گی، جہاں علی کی ولایت کی بات آئے گی وہاں ہر ایک ملالی ضرور بولے گا، جہاں علی کی ولایت کی بات آئے گی وہاں ہر ایک ملالی ضرور بولے گا۔ اور فدق کے ذکر میں کچھ لوگ چپ رہے شاید، اور فدق کے ذکر میں کچھ لوگ چپ رہے شاید، مگر علی کا موالی ضرور بولے گا۔ کہنے لگے جاؤ واپس میدان حشر میں۔ بڑا عجیب ہوگا میدان حشر، مولائی حوض کوثر پیے ہوئے ہوگا، کیا عشق علی میں سرمست، دوسرے تڑپ رہے ہوں گے، کاش ہم بھی قبول کر لیتے تو کم سے کم حلق تر ہوتا۔ کر لو، قبول کر لو، اب بھی قبول کر لو، موقع ہے۔ کہنے لگے واپس بھیج جاؤ، مالک جاؤں گا واپس، اور کرنا کیا ہے؟ کہا وہاں میرے کچھ بندے ہیں، تمہارے کچھ حقوق ہیں ان کی گردنوں پر، جاؤ انہیں معاف کر دو۔ عجیب روایت، میدان جاؤ انہیں معاف کر دو۔ پروردگار بندوں کے کچھ حقوق، بندوں کی گردن پہ میرے حقوق کہاں؟ کچھ تمہارے حقوق ہیں ان کے اوپر، جاؤ معاف، تم تو جنت چلے جاؤ گے، وہ کھڑے رہیں گے، ہیں تو بہرحال میرے ہی بندے۔
وہ وہاں بھی معاف کروانے پر راضی ہے. ذرا سا ہلوں تو صحیح جگہ سے, ذرا سا قریب تو آؤں, ایک مرتبہ محبت میں یا علی مدد کہہ کے تو دیکھوں. پھر دیکھو مدد مانگو گے علی سے کرے گا اللہ. نہیں, جملہ ہی ضائع ہو گیا. کہا مدد, تم کہو گے یا علی مدد, وہاں سے مدد آ جائے گی. یہ عجیب ہے, جو اللہ کے مقابلے میں آتا ہے تو علی مقابل ہوتے ہیں, جو علی کے مقابلے میں آتا ہے تو اللہ مقابل ہو جاتا ہے. کہنے لگے کہ تم نے نماز میں کہہ دیا لا نعلم منہ الا خیرا. اللہ نے کہا تم نے میرے بندے کو بخشا, میں نے تمہیں بخشا, بخشش ہو گئی. ہم نے کہا پھر یا رسول اللہ یہ تو بخش دیے گئے. کہنے کہ نہیں, ابھی آگے چلو, تابوت اٹھایا کریں تابوت. میں حیرت زدہ ہوں یہاں روہڑی کی وہ پتلی گلیاں دیکھ کر, اور قبرستان تک مجھے سعادت ملی, میں نے حاضری دی. جایا کریں, مرحومین تک جایا کریں, خصوصاً جو رشتہ دار ہیں ان کے سرحانے جا کے 2 منٹ بھی بیٹھیں. روایت کہہ رہی ہے جب کوئی اپنے مرحوم کی قبر پہ آتا ہے نا تو مرحوم خوش ہوتا ہے میرا ملنے والا آیا. اور جب تم اٹھ کے واپس آتے ہو تو پوچھتا ہے کب آؤ گے دوبارہ ملنے. اچھا, مرحوم خوش ہو جاتا ہے ہمارے جانے پر, تو اگر زندوں سے ملنے جائیں تو وہ کتنا خوش ہوں گے. میل جول رکھیں. کسی عقیدے کا ہو, کسی مسلک کا ہو, کسی دوست ہے, محلے دار ہے, رشتہ دار ہے, عزیز اقربا, ساتھی, بچپن کے دوست, اسکول کالج کے, کوئی سکھ ہے, کوئی ہندو ہے, کوئی مسلم ہے, کوئی شیعہ ہے, کوئی سنی, بچپن کے دوستوں سے میل جول رکھیں. کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اب کیا کہنے گے, آؤ تابوت اٹھاؤ. نے کہا تابوت اتنی پتلی گلیوں میں کیسے اٹھاتے ہوں گے تابوت؟ میں سوال ہی میں نے کیا, بڑا مشکل ہوتا ہوگا, ساتھ دیا کریں. کیوں؟ کہنے لگے جب تم ایک کندھا دے کر جدا ہوتے ہو, پہلا کندھا کدھر دیتے ہیں؟ سیدھا کندھا. مرحوم چت لیٹا ہوا ہے, کندھے سے اس کا سیدھا کندھا ملتا ہے. کہنے لگے کندھا دیا, جیسے ہی تم ہٹے اللہ کہتے جا 25 گناہ کبیرہ بخش دیے. ہوئے 25 گناہ کبیرہ معاف. نے کہا مالک تو پھر چاروں طرف ہم کندھا دیں تو 100 گناہ کبیرہ معاف. قربان جاؤں, پاک والدین میں ایسے عظیم مذہب سے متصل کیا ہے. قربان ماں باپ آپ کو سلام, ایسے عظیم مذہب سے متصل کیا جو مکمل ہے, صرف وہی مذہب ہے اور کوئی مذہب ہی نہیں ہے. دوہرا چکا ہوں, کسی عاقل سے پوچھا تھا محترم آپ شیعہ ہیں یا سنی؟ کہنے لگے کربلا کے بعد کوئی شیعہ سنی نہیں رہا, یا حسینیت رہی یا یزیدیت. میں حسینی ہوں. سلام بھیجے حسینی ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. کہنے لگے پروردگار چاروں طرف کندھا دوں گا تو 100 گناہ کبیرہ معاف ہوں گے. کہنے لگے چھوٹا ذہن ہے. عقل نے کہا چھوٹا ذہن ہے, چھوٹی ہی بات سوچو گے. اللہ سے پوچھو, ماں باپ بتائیں گے اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے, رسول اللہ بتائیں گے اللہ نے کیا وعدہ کیا. ہم نے کہا رسول اللہ اگر میں چاروں طرف کندھا دوں تو کیا اجر ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, کتاب نہج الفصاحہ, اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم کسی مومن کے تابوت کو چوتھا کندھا دے کر الگ ہوتے ہو تو اللہ کہتا ہے تم نے میرے بندے کو سہارا دیا, جاؤ ایسے جدا کر رہا ہوں جیسے ابھی بطن مادر سے پیدا ہوئے. ایسے جدا کر رہا ہوں جیسے ابھی بطن مادر سے پیدا ہونے والا معصوم ہوتا ہے. عصمت عامہ ہے, عام عصمت لیے ہوئے. کہا ایسے جدا کر, سارے گناہ معاف, نیکیاں ہی نیکیاں. چوتھا کندھا دے. عزیزان گرامی, مرحوم کے تابوت کو کندھا دینے پر اتنا بڑا اجر ہے تو زندوں کو کندھا دینے پہ کتنا اجر ہوگا. اور پھر اللہ نے تو کہا ہے ایک دوست کی راہ میں 10 لے لو. تو اگر کوئی مجبور, مشکل میں, پریشانی میں کوئی آ رہا ہے یا پتہ ہے کہ فلاں پریشان ہے تو مدد کر دو. پھر رب جانے تھے حسین جانے, جاؤ تم اس کی مدد کرو, جو تمہارے پاس ہے تم اس کو دو, وہ 10 گنا بڑھا کر اللہ دے دے گا, اس لیے کہ تم اسے نہیں دے رہے, اس کی وجہ سے دے رہے ہو. تو نظر میں تو قربتاً اللہ ہے نا, قربتاً اللہ ہے نا. کہا کہ تم دو. ہم نے کہا رسول اللہ اب تو بس خالص پاک. کہنے کہ نہیں رک جاؤ, ایک اعتراض کا جواب دے کے جاؤ, چاہے 10 منٹ اوپر ہو گئے. کہنے لگے کہ یہ کیا کرتے ہو تم شیعوں؟ قبر برابر کی, مٹی ڈالی, انگلیاں گاڑ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب. ادھر سورہ ہم پڑھا, پھر ادھر مٹی
انگلیاں گاڑ دیں، ادھر سورہ قدر پڑھا، ادھر سورہ اخلاص پڑھا، ادھر سورہ 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد۔ ہم نے کہا کیا مطلب ہے یہ؟ اچھا یہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ 6 سورہ ہم پڑھ دیجئے 1 سورہ اخلاص پڑھ دیں، 2 مرتبہ سورہ ہم پڑھ دیجئے 6 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جب بھی ہوتا ہے ایک ہی جملہ ہوتا ہے، 1 سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیں، معنی کیا ہے؟ ہم نے کہا معنی یہ ہے کہ جب مومن سورہ ہم پڑھتا ہے نا تو وہ 104 کتابوں کا مجموعہ پورا قرآن پڑھ کے ہدیہ کرتا ہے۔ سورہ ہم پورے قرآن کا مجموعہ ہے، پورے قرآن کا مجموعہ ہے۔ ہم نے کہا وہ 1 مرتبہ سورہ ہم پڑھتا ہے یعنی پورے قرآن کا اجر اپنے مرحوم کو دیتا ہے۔ ہم نے کہا اور یہ 3 سورہ اخلاص، کہنے کے 3 سورہ اخلاص اللہ کے نبی نے کہا 1 مرتبہ سورہ قل اللہ احد پڑھو، ثلث قرآن، قرآن کے 3 حصے کرو 1 حصہ، 2 مرتبہ پڑھو قرآن کے 2 حصے، 3 مرتبہ پڑھو پورا قرآن، 3 سورہ اخلاص کے صورت میں اجر میں پہنچتا ہے۔ یہ قبر پہ انگلیاں گاڑ کے کیا پڑھتے ہو؟ انگلیاں کیوں گاڑ؟ ویسے کھڑے ہو کر پڑھ دو۔ انگلیاں گاڑنا، انگلیاں گاڑنے، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا رسول اللہ ہمیں کیا بتا، آپ بتائیے، آپ نے ہم سننی تو ہم ہیں، سننے پہ ہم عمل کر رہے ہیں، آپ بتائیے یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی مومن کسی مومن کی قبر پہ انگلیاں گاڑ کے سورہ ہم، سورہ قدر، سورہ اخلاص، سورہ یاسین، سورہ دہر کچھ بھی پڑھ کے ہدیہ کرتا ہے، چلا جاتا ہے، جب تک اس کی انگلیوں کے نشان قبر پہ باقی رہتے ہیں اللہ مرحوم پر بھی رحمت کرتا ہے، زندہ پر بھی رحمت کرتا ہے۔ دیں، ساتھ دیں، مرحومین کا ساتھ دیں، اپنے بچوں کو غسل کفن سکھائیں، اپنے بچوں کو تلقین زبانی سکھائیں، اپنے بچوں کو یہ واجبات سکھائیں۔ ہم سکھا کے جائیں گے تو پھر ہمارے قبرستانوں میں ٹوٹی قبریں نظر نہیں آئیں گی، پھر بچہ آیا کرے گا کہ بابا کے پاس جاؤ تو ہمیں اجر ملتا ہے۔ بابا کے پاس آنا کتنا عظیم ہوتا ہے، کسی کے بابا جدا ہو جائیں اور وہ اپنے بابا کی قبر پہ جائے تو اس کو سکون ملتا ہے۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں، مجھے بتاؤ جس کی 4 سال کی بچی، میں قربان تمہارے رزق حلال پہ، اللہ آپ کو مظلوم کربلا کے سائے میں رکھے ہمیشہ۔ بچی یاد آ گئی، کون ہے جس کی 4 سال کی بچی ہو؟ للہ بہنوں پر کبھی ہاتھ نہ اٹھانا، بچیوں کو کبھی تماچا نہ مارنا، جتنے تماچے میرے حسین زہرا کی بچی کھا چکی، کبھی اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، خاص طور پہ اپنی بیویوں کو، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے نا، بیویوں پر بھی کبھی ہاتھ نہ اٹھانا، غصہ آ جائے تو خاموش ہو جانا، معاف کر دینا، اس لیے کہ تمہاری زوجہ بھی تو اسی بچی کی عزادار ہے جس کو اتنے تماچے لگے کہ قید خانے میں اپنے ماں جائے امام سجاد سے کہا تھا بھیا آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی ہے، تم نے سن لیا، 4 سال کی بچی کی آنکھوں کی روشنی کم ہو جائے۔ سید سجاد میری آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی ہے۔ بھائی نے پوچھا سکینہ آنکھوں کی روشنی کیسے کم ہو گئی؟ کہا تماچا اتنا سخت تھا۔ تماچا اتنا سخت تھا کہ آنکھوں کی روشنی پر اثر پڑ گیا۔ پھوپھی کہتی رہیں سکینہ اٹھو کربلا چل رہے ہیں، بابا کی قبر پہ چلیں گے، اور سکینہ جسم پر چپکے ہوئے کرتے کے ساتھ سو گئی۔ یہ وہی شہزادی ہے جس کے لیے میرے مظلوم نے کہا تھا جس گھر میں ام رباب نہ ہو سلام اللہ علیہا، جس گھر میں سکینہ نہ ہو اس گھر میں دل نہیں لگتا، اس میں چین نہیں ملتا۔ میرے مظلوم نے اللہ سے خاص طور پہ سکینہ کا استدعا کی، مانگ لیا، بیٹی مانگ لی، اللہ نے بیٹی دے دی۔ میرے مظلوم نے کسی خوشی میں اپنی بیٹی کو بالیاں دے دیں۔
برائے میں قربان تمہاری آہوں پر، جانتے ہو تمہاری یہ آہیں زخم دل زہرا کا مرہم ہے، تمہاری یہ آہیں گواہی ہیں میری زہرا مظلوم ہے، تمہاری یہ آہیں گواہ ہیں، گواہی دے رہی ہیں میری شہزادی ثانیہ زہرا مظلوم، تمہاری یہ جو آہ نکلتی ہے نا یہ گواہی دے رہی ہے 4 سال کی یتیمہ مظلوم ہے۔ بابا نے محبت میں بالیاں دے دیں، محبت میں بالیاں دے دیں۔ تاریخ نے دیکھا سارے سفر میں ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے، جب زخم میں کچھ تکلیف محسوس ہوتی ہے نا تو انسان اپنے ہاتھوں سے زخم سہلا لیتا ہے۔ مجھے بتاؤ میرے حسین کی 4 سال کی بچی کیوں کر اپنے کانوں کے زخم کو برداشت کرتی رہی؟ اس لیے کہ شہزادی کے کانوں سے بالیاں اتاری نہیں گئیں، ملعون نے بالیاں پکڑ کے کھینچ لی تھیں، میری شہزادی کے کان چیرے گئے تھے، زخم بڑھتا رہا، سارے راستے خون ٹپکتا رہا، میری شہزادی نہ جانے کیسے داخل دربار ہوئی، بتایا نا وہاں کوفے کے دربار میں کیا ہوا تھا۔ ولید نے کہا تھا بیبیاں سر جھکائے کیوں کھڑی ہیں؟ کہا 4 سال کی ایک بچی بھی ساتھ ہے، اس کی گردن میں بھی رسن ہے، ان بیبیوں کی گردن میں بھی رسن ہے، یہ پورے قد سے کھڑی ہو جائیں گی تو رسی کھنچ جائے گی، اس بچی کو سانس لینے میں اذیت ہوگی، اس کی سانس لینے میں اذیت ہوگی، دم گھٹے گا۔ ایک مرتبہ جب شام کے دربار میں پہنچا ہے نا قافلہ، پھر یہی ایک حال تھا، بیبیاں سر جھکائے کھڑی تھیں، بیبیاں جھک کر کھڑی ہوئی تھیں۔ پھر سائل نے سوال کر لیا بیبیاں جھکی ہوئی کیوں ہیں؟ آواز دی بچی کی گردن میں رسن ہے، اس بچی کی گردن میں رسن ہے، یہ پورے قد سے کھڑی ہو جائے تو وہ رسن کھنچ جائے گی، بچی کا دم گھٹے گا۔ ایک مرتبہ یزید ملعون کی نظر پڑی ہوگی نا، اس نے دیکھا ہوگا کیا عجیب منظر دیکھا ہوگا، چہرہ سوجا ہوا ہے، ہونٹ خشک ہیں، آنکھوں میں حلقے پڑے ہوئے ہیں، کانوں سے خون بہہ رہا ہے، ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے ہیں، سر جھکائے کھڑی ہوئی ہے بچی۔ پھر تعارف ہوا کون کون ہے، اللہ اکبر۔ تاریخ نے کہا وہ بھرا پورا قافلہ جو مدینے سے چلا تھا کربلا پہنچا، پھر بھی بھرا پورا تو قافلہ تھا، خواتین تو موجود تھیں، عصمت مقدرات عصمت و طہارت تو موجود تھیں، لیکن جب یہ قافلہ شام پہنچا ہے عزادارو بچے اونٹوں سے گر کے شہید ہو چکے تھے، میرے حسین کی بچیاں شہید ہو چکی تھیں۔ تم گئے ہو نا لبنان، گئے ہو نا، راستے میں تمہیں دو قبریں اور ملی ہوں گی، کہا سارے راستے بچے کم ہوتے چلے گئے، خواتین کم ہوتی چلی گئیں، دربار شام میں نہ جانے کیسے یہ قیدی خواتین پہنچی۔ تاریخ نے دیکھا ایک ایک کا تعارف ہوا، اس کے بعد کہنے لگا یہ ضعیفہ کیوں سامنے کھڑی ہے، بہت دیر ہو گئی اس کو دیکھ رہا ہوں، کبھی ایک پہلو کے بل کھڑی ہوتی ہے، کبھی دوسرے پیر کے بل کھڑی ہوتی ہے، یہ کون خاتون ہے؟ کہنے والے نے کہا جانتے نہیں، یہ جناب زہرا کی کنیز خاص ہے، اسے نبی نے بیٹی کہا ہے، علی و زہرا نے بہن کہا ہے، اولاد زہرا ماں کہتی ہے۔ کہا یہ پہلو کیوں بدل رہی ہے؟ کہا یہ ثانیہ زہرا کا پردہ بن کے کھڑی ہوئی، ثانیہ زہرا کا پردہ بن کے کھڑی ہوئی ہے۔ کہا اسے سامنے سے ہٹاؤ میں دیکھوں تو صحیح حسین کی بہن کس حال میں ہے، بس یہ جملہ سنا۔ ایک مرتبہ میری شہزادی میری مالکہ جناب فضا نے یزید کے پیچھے کھڑے ہوئے افراد سے کہا اے حبشیو غیرت کہاں مر گئی، اے حبشیو تمہاری غیرت کہاں مر گئی، دیکھتے نہیں تمہارے حبش کی ملکہ پر جلاد تازیانہ لے کر آ رہا ہے، بس یہ جملہ سنا۔ حبشی غلاموں نے نیزے سیدھے کر لیے، اے یزید روک لے اپنے جلاد کو، اگر تازیانہ آگے بڑھا پورے دربار میں خون کی ندیاں بہ جائیں گی۔ یہ جملہ سنا میرے علی کی علی بیٹی نے ایک آواز بلند کی، نانا
نانا اما فضہ کے مددگار آ گئے، آپ کی زینب، آپ کی سکینہ۔ یا رب الحسین بحق حسین عشق صدر حسین ظہور الحجہ انک علی کل شیء قدیر مالک، تجھے عزائے مظلوم میں حسن کا واسطہ ہے، اپنی آخری حجت ہمارے بھائی وارث امام زمان میں ظہور میں تعجیل فرما، ماتم حسین۔ حسین